الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی کہانی کیا ہے اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس حوالے سے وہ کیا ہیں، ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتہ داری ہے، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سدوم کے علاقے کی طرف، اور اس قوم کے مختلف امراض اور ان کی مختلف برائیاں، ان کی مختلف جو ان کے گناہ تھے، معصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان میں سے بعض کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جو گمراہ قومیں ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ ایک قصے کی صورت میں اللہ رب العالمین نہیں فرماتے، بلکہ اس کے بعض چنیدہ اور اس کے چیدہ جو نکات ہیں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں وہ ذکر فرما دیتے ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں اتنے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں۔ تو جو دیگر مختلف ان کے جرائم تھے وہ اپنی جگہ، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا جرم جو تھا وہ اس قوم کا وہ جنس پرستی کا تھا، اور یہ لوگ جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ آج بعض لوگ اس حوالے سے اس غلط فہمی کو پھیلاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ جنس پرستی کا تذکرہ نہیں ہے، یا جنس پرستی کے حوالے سے قرآن کریم میں سزا نہیں ہے، یا عمل قوم لوط، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا یہ مرض نہیں تھا۔ بعض لوگ جو ہے یہ ایک اشکال پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی نصوص سے، قرآن کریم کی آیات سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں تذکرہ فرمایا حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا، آپ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ متقدمین جو عربی مفسرین ہیں ان کی تفسیروں کو دیکھ لیں، یا جو اردو مفسرین بر صغیر پاک و ہند کے جنہوں نے اس کے حوالے سے کام کیا ان کو دیکھ لیں، تو آپ کے سامنے یہ بات نظر آئے گی، اور یہ بات واضح ہو کے بالکل سامنے آئے گی کہ یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے ہم جنس پرستی کا، اور عمل قوم لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 78 میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے جو ان کے پاس آئے اور جو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ بدکاری کا ارتکاب کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، تو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں کہ جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور فرمایا کہ فلا تخزونی فی ضیفی، کہ میرے مہمانوں کے حوالے سے مجھے رسوا مت کرو، مجھے شرمندہ مت کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ قوم میں جو مرض تھا اور قوم کے لوگ گویا ایک نشے کی حالت میں اور کیفیت میں تھے، قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العالمین اسے تعبیر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے دوڑتے ہوئے آئے یہرعون، کہ گویا کوئی آدمی اپنے ایک مقصد کے تحت جو ہے بالکل اندھا ہو کے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ اور قوم کے لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے کہا کہ ما لنا فی بناتک من حق، کہ آپ کی بیٹیوں میں، یا تو ان کی اپنی بیٹیاں مراد تھی، پیغمبر کی بیٹیاں امت کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یا امت کی جو بیٹیاں ہیں تو ان کی طرف نسبت کی کہ یہ بھی میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تو تم اگر اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ازدواجی زندگی کا ایک جائز راستہ ہے، وہ اختیار کرو۔ قوم کے جو سرکش لوگ تھے اور معصیت کرنے والے، گناہ کرنے والے، ان کا جواب یہ تھا کہ ما لنا فی بناتک من حق، کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور کہا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، جو ہماری خواہش اور چاہت ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کہ یعنی ہم تو اس مقصد کے تحت آئے ہیں اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 80 میں آتا ہے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو فرمایا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو
ما सबक़कुम बिहा अहद मिनल आलमीन, कि जिसका इर्तिकाब तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, कि ये मरज़ पहले कदीम तारीख़ में मौजूद नहीं था, इस कौम में ये मरज़ आया और उसके बाद ये मरज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जिस तरह नेकी और खैर के कामों में तरक्की होती है, तो इसी तरह गुनाहों में भी लोग नशो नुमा करते हैं और गुनाहों में भी लोग बढ़ोतरी करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। इसी तरह सूरह शुआरा में आयत नंबर 65 में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से फरमाया कि अतअतून ज़ुकरान, फरमाया कि तुम आते हो, यानी इस गुनाह का इर्तिकाब तुम करते हो तो तुम मर्दों के पास आते हो और तुम उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश जो है वो पूरी करते हो। और ये बात वाज़ेह है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश और उन पर ज़मीन जो है वो उल्टा दी गई। अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तज़किरा फरमाया। और आज भी यानी फ़लस्तीन और उर्दून के दरमियानी इलाक़े में आप देखें कि वहाँ सद्दूम का इलाक़ा है और वहाँ पर बहर मैयत है, डेड सी जिसे कहा जाता है। और आज भी वहाँ आप देखें कि कोई चीज़ यानी उन पानियों में, गहरे पानियों में उनके आसार आज भी मौजूद हैं, लेकिन उसमें किसी चीज़ की कोई हयात, कोई ज़िंदगी, किसी का कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने अज़ाब से दो चार किया। और यही वजह है कि अहले इल्म फरमाते हैं कि जो इस गुनाह का इर्तिकाब करे तो उनके लिए सज़ा की वही सूरत जो है वो इख्तियार की जाए कि जो उनके लिए थी, और वो रजम की और वो संसार करने की सज़ा थी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।